اتنا بڑا ظلم ہے کہ اگر اس ظلم کی سزا اللہ تعالیٰ دینا شروع کر دے تو زمین پر کوئی چیز باقی نہ رہے۔ اتنا بڑا جرم اور اتنا بھیانک جرم ہے۔ یہ تو ان عرب کے اجڑ اور جاہل لوگوں کا کام تھا جس معاشرے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کیفیت بیان فرمائی ہے کہ وہ کس انداز کے لوگ تھے کہ جب ان کو وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے اور کیا کرتے؟ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هَوْنٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کہ وہ قوم سے چہرہ چھپاتے پھرتے۔ ساری قوم بھی ایسی تھی۔ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی، اگر کوئی پرورش کرنا چاہتا، اسے پالنا چاہتا، تو لوگوں کی قوم کی انگلیاں اس کی طرف اٹھتی تھی کہ یہ بیٹی والا ہے۔ اس لیے وہ معاشرہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتا، گلا دباتا اور زمین میں دفن کر دیتا۔ اسی معاشرے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کا ادب سکھایا، احترام سکھایا، ان کے ساتھ محبت سکھائی، اور فرمایا کہ اگر کوئی بندہ 2 بیٹیاں پالتا ہے اور ان کی اچھی تربیت کرتا ہے، ان کا اچھا خیال رکھتا ہے، پھر اچھی جگہ دے کر ان کی شادی کر دیتا ہے، فرمایا کہ وہ بندہ اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن اس طرح قریب ہوں گے جیسے یہ ہاتھ کی 2 انگلیاں قریب ہیں۔ اتنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی پرورش پر جنت کی بشارتیں بیان فرمائی۔ بیٹی تو رحمت ہوتی ہے، بیٹی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک برکت کا ذریعہ ہوتی ہے اور رحمتوں کا ذریعہ ہوتی ہے۔ جس گھر میں اللہ تعالیٰ خوشحالی اور جس گھر کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر میں بیٹی دیتا ہے۔ میں اور آپ بیٹیوں والے ہیں۔ اگر ہم اس کیفیت کو سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کو بھلا اپنے ہاتھوں سے قتل کریں تو ہماری کیا کیفیت ہوگی۔ وہ کیسا شفاق باپ ہے جس نے اپنی بیٹی معصوم کلی کو، پھر چھوٹی بچی اس پر اور بھی زیادہ رحم آتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں، لیکن یہ کیسی کیفیت کہ اس نے اپنی ہی بیٹی کو پیدائش کے موقع پر اس کو قتل کر دیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ایسی بچیاں قیامت والے دن اپنے باپ کا گریبان پکڑیں گے اور کہیں گی کس بنا پہ یا اللہ اس نے مجھے قتل کیا، اس سے پوچھو کس وجہ سے، میرا جرم کیا تھا جس وجہ سے مجھے قتل کیا گیا۔ یہ ہندوانہ سوچ آج نوجوانوں کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ ہندوانہ سوچ اپنی ذہنوں سے ختم کرو۔ ہم جو پیدا ہوئے ہم بھی کسی کی بیٹی کے بیٹے ہیں، ہماری بھی ماں تھی، اس کے پیچھے وہی عورت اور اس کے پیچھے بچی، یہ سارا پیچھے سلسلہ بچی سے ہی بڑھتا ہے، پھر وہ ماں بنتی ہے، کسی کی بہو بنتی ہے، کسی کی بہن بنتی ہے، پھر جا کے جو ہے وہ اس کو شوہر ملتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو بیٹا یا بیٹی نصیب ہوتی ہے۔ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں، وہ کسی نہ کسی ماں کے ہی بیٹے ہیں، عورت کے ہی بیٹے ہیں۔ جس نے یہ کام کیا اپنی بچی کی پیدائش پر، یقیناً وہ بھی کسی ماں کا بیٹا ہے۔ تو ہمیں یہ ہندوانہ سوچ ختم کرنی چاہیے جو ہم نے ان سے لی ہے۔ ہم ہندوؤں کے ساتھ بہت عرصہ رہے ہیں، انہوں نے ہمیں یہ سوچ دی کہ دیکھو بیٹے کے ساتھ اولاد کے ساتھ، بیٹا اولاد نرینہ ہو تو اس کے ساتھ باپ کا نسب چلتا ہے، اس کی نسل چلتی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں مریم کا نام لیا، عمران کا نام لیا، عمران کا نام، اور اللہ تعالیٰ نے عمران کو بیٹی دی، اور بیٹی کے نام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے نسب کو زندہ رکھا، اور صرف زندہ ہی نہیں رکھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت کا نام بھی باقاعدہ آل عمران رکھا ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بیٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوتی ہے۔ ہمیں بیٹیوں کے ساتھ قطعاً ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ کئی ایسے واقعات ہم نے دیکھے، کبھی باپ اس کو دریا میں پھینک کے آ رہا ہے، کبھی نہر کے سپرد کر رہا ہے۔ یہ ان معصوم کلیوں کا کیا قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے۔
اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ترتیب کیسی استعمال فرمائی. اللہ کو پتا تھا کہ بیٹا ہر کسی کو پسند ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے بیٹے کا نام نہیں لیا، یہب لمن یشاء اناثا، پہلے بیٹی کا نام لیا، ویہب لمن یشاء الذکور، اور پھر جسے اللہ چاہے بیٹا عطا کر دے. تو میرے ناظرین، معزز ناظرین، ہمیں اس سوچ کو ختم کرنا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے اس معاشرے میں انشاءاللہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے.